الدرس في أحوال الأشقياء يوم القيامة سورة الأعراف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زازان عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة فذكر نحوه وفيه حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه من قبلهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم نکلے حضور کے ساتھ جنازے کے لیے. پھر حضور نے وہ ساری جو حدیث ہم نے پڑھی ہے نا وہ سارا واقعہ بنایا بیان فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ حتیٰ اذا خرج روحہ صلی اللہ علیہ کل ملک، جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اللہ کے فرشتے سب کے سب اس پہ دعا سلام بھیجتے ہیں. وفتحت له ابواب السماء، آسمان کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج روحه من قبلهم. ہر دروازے کے فرشتے دعا کرتے ہیں کہ خدا کرے ہم سے گزرے اس کی روح جو ہے. وفي آخره ثم يقبض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة يضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة فيصير ترابا ثم يعيده الله عز وجل كما كان. اور وہ جو کافر ہے اس کا عالم یہ ہوگا کہ اس کو یعنی ایک ایسا اللہ فرشت جس کے جو سنے گا بھی نہیں بولے گا بھی نہیں، اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا لوہے کا، اور وہ اتنا اگر وہ دنیا میں کسی پہاڑ کو مارے نا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً، اس کو مارے گا تو وہ مٹی ہو جائے گا. ثم يعيده الله عز وجل، اللہ پھر اس کو دوبارہ فوراً زندہ کر دیں گے کما کان جیسے تھا. فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى وَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. اب وہ کافر جو ہے وہ چیخے گا اور روئے گا، فریاد کرے گا، اس کی فریاد کو سب سنتے ہیں، لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو محفوظ رکھا، وہ نہیں سنتے. باقی سب حیوان پرند چرند حشرات سب سنتے ہیں. قال البراء ثم يفتح له بابا من النار، پھر جہنم کی طرف اس کی دروازہ کھولا جاتا ہے. وَيُمَّهَّدُ لَهُ فَرْشٌ مِّنَ النَّارِ، اور نیچے بھی آگ کا بستر، اوپر بھی آگ. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له من حديث محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن النبي هريرة رضي الله تعالى عنه
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المیت تحضر الملائکہ فاذا کان الرجل الصالح قالوا اخرجی ایتها النفس المطمئنہ. حضور پاک نے فرمایا کہ جب آدمی کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کے فرشتے آ جاتے ہیں، اور اگر وہ مسلمان ہے، رجل صالح ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اخرجی ایتها النفس المطمئنہ، کہ اے روح نکلو اب. کانت فی الجسد الطیب، تم ایک بڑے پاکیزہ جسم میں تھی. اخرجی حمیدۃ وابشری بروح وریحان ورب غیر غضبان، بڑی آسانی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ نکلو، اور چلو تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کی طرف اور اللہ پاک کی طرف اللہ تم پر ناراض نہیں ہے. فَيَقُولُونَ ذَلِكَ حَتَّى يَعْرُجَ إِلَى السَّمَاءِ فَيُسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالُ مَنْ هَذَا. تو اس استقبال کے ساتھ اس کی روح کو لے جاتے ہیں آسمانوں کی طرف، اور جب دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں فَيَقُولُونَ فُلَانٌ، وہ کہتے ہیں فلاں آدمی کی روح ہے. فَيُقَالُ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اَدْخِلِي حَمِيدَةً وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانٍ. وہ کہتے ہیں مرحبا مرحبا، تم تو بہت اچھی روح ہو اور بڑے اچھے جسد میں تھی، چلو اللہ کی رحمتوں کی طرف، اللہ تم پہ ناراض نہیں ہے. وقال هذا کہتا ہے انتہی بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي فِيهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، یعنی ساتویں آسمان پہ. وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ قَالُوا أَخْرِجِي، اگر برا آدمی ہے، کافر ہے، تو فرشتے کہتے ہیں ایتها النفس الخبیثہ، اے گندی روح، فی الجسد الخبیث، گندے بدن میں، اخرجی ذمیمۃ، ذلت کے ساتھ نکلو، وابشری بحمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج، اور تمہارے یہ کھولتا ہوا پانی اور لوگوں کی زخموں کی پیپ اور اس قسم کے اور کئی انواع عذاب ہے. فَيَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ صُيَاحٌ مِنَ السَّمَاءِ تَتَرَى وَقَالَ مَنْ هَذَا وَيَكُونَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ لَا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ ارجعی ذمیمۃ فإنه لم يفتح لك ابواب السماء وتصبح السماء والارض القبر. اس کو پھرایا گیا لیکن آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے، پھر اس کو لوٹا دیا جائے گا یعنی جہنم قبر میں. وقد قال النبي قال فتحوا ابواب السماء لا تفتحوا لأعمالهم ولا لأرواحهم وهذا فيه جمع بين القولين. انہوں نے کہا دروازے آسمانوں کے کھلنے کا معنی یہ ہے نہ تو ان کے اعمال اوپر جائیں گے اور نہ ان کے ارواح اوپر جائیں گے. اس کے بعد فرماتی ہیں لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا قراءة الجمهور وفسروا بأنه البعير، کہ جمل سے مراد اونٹ ہے. قال ابن مسعود هو الجمل ابن الناقة، یعنی اونٹ جو اونٹنی سے پیدا ہوتا ہے. وفي روایت زوج الناقة یعنی اونٹ. وقال حسبسیتا يدخل البعير في خرق الإبرة، کہ اونٹ جو ہیں وہ سوئی کے ناکے میں داخل تو محال ہے، تو اس لیے اس کا بھی جنت میں جانا محال ہے. وقضا قال ابو العالیہ والضحاک وزار علی بن ابی طلحہ وفی ابن عباس وقال مجاہد بن عباس انه كان يقرأها یعنی الجمل فی سم یعنی الجمل فی سم الخیاط بضم الجیم و تشدید المیم. جمل یعنی الحبل الغلیظ، یعنی جیسے موٹی رسی جو ہے وہ سوئی کے ناکے میں نہیں جاتی، اس طرح یہ بھی نہیں جائے گا. بعض اختیار سے یجبین وفی روایت انہو کہتا ہے الجبل یعنی فلوس السفن، وہ بڑی رسی جس سے کشتیوں کو باندھا جاتا ہے. وہی الحبال الغلاظ، وہ بہت موٹے رسے ہوتے ہیں. وقول لهم من جہنم میعاد، قال محمد بن کعب الخزی لهم من جہنم میعاد. قال الفرش، کہ نیچے بھی آگ، ومن فوقهم غواش، اور اوپر بھی ان کے آگ.
وَقَضَى قَالَ الضَّحَاكُ بْنُ زَاحِمٍ وَصْلَيْهِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو جو ہے وہ عذاب دیتے ہیں۔ تو اب اصل میں جو مسئلہ ہے وہ سمجھیں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ معاد جو ہے قیامت کا مسئلہ، حشر نشر جو ہے وہ سمجھنا جو ہے وہ عقل سے مشکل۔ اس لیے تقریباً آپ یقین فرمائیں کہ قرآن پاک کی 68 صورتوں میں اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور مختلف اسلوب سے بیان فرمایا۔ تو سب سے پہلی بات پلے باندھ لیں کہ یہ مسئلہ تب سمجھ آئے گا جب اللہ کے قرآن پہ، وحی پہ اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہوگا، پھر یہ مسئلہ سمجھ آئے، ورنہ یہ سمجھ نہیں آ سکتا کہ آدمی اپنا عقل لڑائے وہ سمجھ۔ اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بہت بڑے فرقے جو تھے، بڑے علم والے لوگ جو تھے معتزلہ میں، وہ عذاب قبر کے منکر ہو گئے اور انہوں نے کہا کوئی عذاب شذاب نہیں۔ کرامیہ کا جو فرقہ تھا انہوں نے کہا جی کوئی انبیاء علیہ السلام ہوئے، بس فوت ہو گئے ختم ہو گیا، اس کے بعد کچھ نہیں۔ اب سارا معاملہ جو ہے وہ قیامت میں ہو۔ وجہ کیا تھی کہ وہ عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے رہے اور عقل سے یہ مسئلہ سمجھ آ نہیں سکتا۔ تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہے کہ انسان کسی جھگڑے میں نہ پڑے، اختلاف میں نہ پڑے، نہ یہ سماع موتا کے اور سنتے ہیں مردے یا نہیں سنتے ہیں، ان جھگڑوں میں بالکل نہ پڑو۔ جتنا قرآن میں موجود ہے آمنا، جتنا فرمان رسول پاک میں موجود ہے آمنا، ہمارا ایمان ہے۔ اور جو چیز قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث مبارک میں بھی نہیں ہے تو پھر اپنی عقل نہ لڑائیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے پیغمبر نے بدر والے دن جب اللہ نے اسلام کو فتح دی، اللہ نے میرے مدنی پاک کی شان کو بلند کیا، صحابہ کی عظمتوں کو دوبالا کیا اور حق اور باطل کا فیصلہ ہوا۔ کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور 70 سردار جو ہیں وہ قید ہوئے، اور جو ان کے سردار مارے گئے اب ان کے لیے صحابہ نے تو قبریں نہیں کھودنی تھی نا، تو ان کو گھسیٹ کے وہاں بدر کے میدان میں ایک پرانا کنواں تھا اس میں ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں قلیب بدر، سب کو اس میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم تشریف لے آئے اور کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، اے ظالمو قریشیو، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے نبی کو عزت دوں گا، غلبہ دوں گا، کامیابی دوں گا اور تم لوگوں کو ذلت ہوگی، شکست ہوگی، اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود تھے، تو انہوں نے حیران ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مر گئے اور کنویں میں گل گئے، سڑ گئے، کس کو آپ سنوا رہے ہیں؟ یہ سنتے؟ حضور پاک نے فرمایا بل اسمع منکم، وہ تم لوگوں سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ کیوں؟ اگر وہ نہ سنتے تو حضور خطاب ہی کیوں فرماتے؟ اس لیے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں سنتے ہیں، بلکہ فرمایا اسمع، تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے،
رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا کہ جب بھی تمہارا کسی قبرستان سے گزر ہو تو کہو السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاء اللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر۔ تو اب اگر ان کو سلام پہنچتا ہی نہیں ہے تو پھر دیواروں کو سلام کرنے کا تو حضور نے حکم نہیں دیا۔ دیکھو نا، مدینہ پاک سے بڑا کوئی شان والا شہر کیا ہو سکتا ہے؟ حضور نے کبھی حکم نہیں فرمایا کہ مدینہ پاک کے پہاڑوں پہ گزرو تو سلام کرو، یا مدینہ پاک کے کھجوروں پہ اور باغوں پہ گزرو تو سلام کرو، نہیں، ورنہ ہمارے لیے تو وہ پہاڑ ہی مقدس ہیں۔ لیکن یہاں حکم دیا کہ وہاں سلام کرو، اور سلام کا بھی وہی صیغہ ہو جو زندہ کے لیے ہوتا ہے، السلام علیکم۔ اور حضور پاک خود بھی جب تشریف لے جاتے جنت البقیع الغرقد، جو مدینہ پاک کا قبرستان ہے، حرم شریف کے بالکل قریب ہے، اور یہی وہ شان والا قبرستان ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، سیدہ فاطمہ، اہل بیت رسول اللہ، اصحاب رسول اللہ، تابعین، محدثین، مجتہدین، اولیاء اللہ جہاں دفن ہیں، تو یہ وہ بقیع الغرقد، حضور بھی فرماتے السلام علیکم یا اہل البقیع الغرقد، باقاعدہ اس جگہ کا نام لے۔ یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ آپ کی بھی مغفرت کرے، اللہ ہماری بھی مغفرت کرے۔ تو حضور سلام فرماتے۔ اچھا، یہ باتیں صحابہ کے زمانے میں بھی اختلاف تھا، مسئلہ سمجھو اچھی طرح، جھگڑے نہ کیا کرو، لڑائیاں نہ کیا کرو، اپنے اعمال خراب نہ کیا کرو۔ جتنی دیر تم ان مسائل پہ لڑو جن کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، موت کا اور حیات کا، کبھی حیات پر کبھی حیات انبیاء پہ بحث ہو رہی ہے، کبھی سماع موتیٰ پہ بات، کتابیں لکھی جا رہی ہیں، اور سارا عقل اور دلائل اور اسی پہ لٹایا جائے، اس سے بہتر ہے کسی کی ہدایت کی بات کرو۔ کبھی یزید کے مسئلے پر بحث ہو رہی ہے کہ یزید پلید تھا کہ پاک تھا۔ ایک آدمی نے عبداللہ ابن المبارک جو امیر المؤمنین فی الحدیث ہے، اتنا بڑا آدمی ہے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ جس کا نام لو تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اتنا بڑا آدمی، اور ہونا بھی چاہیے، امام بخاری کے استاد ہیں رحمت اللہ علیہ۔ تو ان سے ایک آدمی نے آ کے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ ہمیں یہ مسئلہ تو حل کریں، آپ کا یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ کے بندے، جب اللہ نے ہمیں اس جھگڑے سے محفوظ رکھا، اس وقت سے محفوظ رکھا، ہم وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو اب بلا وجہ اپنی رائے کا اظہار کر کے ضرور ہم شامل ہو جائیں کسی نہ کسی غلطی میں، ہم تھے ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ایسی باتوں کا سوال ہی نہ کیا، اور نہ ہم سے تعلق ہے، نہ ہم سے قبر میں، نہ حشر میں، نہ قیامت میں سوال ہوگا کہ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو، تمہارا کیا عقیدہ تھا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا، لیکن وہ اختلاف ایسا نہیں تھا کہ وہ ایک دوسرے پہ نعوذ باللہ لعنت بھیجے اور یہ فتوے دیں کہ جو قائل ہے اس کے پیچھے نماز نہ جائز ہے، وہ کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اختلاف تھا، اور
مسائل میں اختلاف تھا. اسی بدر والے واقعے کے بارے میں بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی. وہ کہتی تھی کہ بھئی نہیں، بس اللہ کا قرآن جب ہے کہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، کہ آپ موتیٰ کو نہیں سنا سکتے، تو پھر موتیٰ نے کیسے سن لیا؟ بی بی عائشہ نہیں مانتی تھی. وہ بھی اسی آیت سے استدلال فرماتی تھی جس سے آج کل ہمارے بہت سارے بھائی استدلال کرتے ہیں. حالانکہ یاد رکھو، ایک ہوتا ہے سماع، ایک ہوتا ہے اسماع، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے سننا، ایک ہے ایسا سننا کہ سن پہ اس پر عمل کرنا. تو یہ کہا گیا کہ اب ان سے آپ کوئی عمل تو نہیں کروا سکتے نا. عمل تو زندگی میں ہوتا ہے، مرنے کے بعد کیا عمل؟ اسی لیے اللہ نے قرآن میں مومن کو زندہ کہا اور کافر کو مردہ کہا. کہ مومن جو ہے وہ زندہ ہے اور کافر جب، حالانکہ کافر چلتا پھرتا نہیں، مردہ ہے. اسی لیے قرآن نے فرمایا کہ لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کے دل تو ہیں نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں بھی ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان بھی ہیں لیکن حق کی بات نہیں سنتے. تو اب یہ زندہ ہے یا مردہ ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ نہیں سنتے. کیا مانا؟ جب حضرت قرآن پڑھتے تھے کافر سنتے نہیں تھے. مانا جب مانتے نہیں، عمل ہی نہیں کرتے تو گویا نہیں سنتے. جیسے آدمی سے کہو یہ آپ کا بیٹا بڑا، وہ یار میں نے کئی دفعہ اس کو نصیحت کی اور میری بات سنتا ہی نہیں. اب یہ تھوڑا کہ سنتا ہے، مانا مانتا نہیں. تو اب بی بی عائشہ صدیقہ اتنا بڑا ان کا مقام ہے، عالمہ ہیں اور فقیہہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ ان کی خدمت میں آ کے مسائل پوچھتے تھے، لیکن وہ بھی قائل نہیں ہیں. اچھا، اسی طرح یعنی بہت سارے مسائل ہیں جس میں بی بی عائشہ کا تفرد ہے، اجتہاد ہے رضی اللہ عنہ. مجتہد جو ہے وہ معجور ہوتا ہے، معذور نہیں ہوتا، گناہ نہیں ہوتا. بی بی عائشہ حضور کے معراج جسد کی بھی قائل نہیں تھی. وہ فرماتی تھی روحانی معراج رضی اللہ عنہ. اچھا، بی بی عائشہ اس بات بھی قائل تھیں کہ بڑی عمر میں بھی اگر کوئی آدمی کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کا بیٹا شمار ہوتا ہے، کہ دودھ تو پیا ہے نا اس نے. تو کبھی کبھی بی بی صاحبہ اپنے قریبی عزیز جو چاہتی تھی کہ میرے گھر میں آئیں اور میرے ساتھ ملیں، تو اپنی بہن بی بی صاحبہ کو تو اللہ نے اولاد ہی نہیں دی نا، تو اپنی بہن بی بی اسما سے کہتی، وہ دودھ دیتی تو اس کو پلا دیتی، بس ٹھیک ہے جی آپ ہی ہمارا رضائی بھائی بن گئے. حالانکہ یہ جمہور امت کے خلاف ہے، یہ تو جمہور امت کے خلاف ہے کہ بڑی عمر میں بھی اگر کوئی دودھ پیے تو وہ بھائی بن جائے یا بیٹا بن جائے. وہ تو قرآن کہتے ہیں کہ مدت رضا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. بس 2 سال، اگر پیدا ہونے کے 2 سال کے اندر دودھ پیے گا تو وہ ماں بنے گی، کیونکہ مدت رضا یہی ہے. اچھا، شکر کرو کہ تمام فقہا نے اور تمام محدثین نے یہی فتویٰ دیا ہے، صحابہ نے بھی، کہ مدت رضا جو ہے وہ 2 سال ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رضا اثر نہیں کرتا. تو اگر بی بی عائشہ کا قول پہ فتویٰ آ جاتا نا، تو آج کل جو ہمارے شوقین اپنی بیویوں کے پستان چوس چوس کے دودھ پی رہے ہیں، یہ تو ماشاءاللہ مائیں بن جاتی، جان چھوٹ جاتی. یہ تو شکر کریں کہ ائمہ نے یہ فتویٰ نہیں دیا. بی بی صاحبہ کا تفرد ہے.
ورنہ بھائی تو دودھ پینے سے تو ان کی ماں بن جاتی. تو ہر مسئلے میں حکمت ہوتی ہے. جیسے کہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں کل آپ کی خدمت میں آؤں گا مثال کے لیے. اب اس نے فوراً یہ نہیں کہا انشاءاللہ. تو ائمہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس بھی کہتے تھے کہ بھئی اگر اس نے اس وقت نہیں کہا انشاءاللہ لیکن 2 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد یاد آیا کہ میں نے کہا انشاءاللہ کہہ دیا تو استثناء ہو گیا. امام ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں، اگر اس نے اسی وقت کہا ہے انشاءاللہ پھر تو استثناء ہے، اگر اس نے بعد میں کہا اس کا کوئی اعتبار نہیں. خدا کی شان ہے کہ اس وقت بنو عباس کا آخری بادشاہ مستنصر کی حکومت تھی. اس کو شکایت کی گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کہ یہ آپ کے جد امجد حضرت ابن عباس کے فتوے کے خلاف فتویٰ دیتا ہے. کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ سے وعدہ کرتا ہے اس وقت انشاءاللہ نہیں کہا لیکن بعد میں یاد آیا 5-6 گھنٹے بعد یا دوسرے دن کہہ دیا ٹھیک ہے، کوئی اب وہ گناہگار نہیں ہوگا اگر پورا وعدہ نہ ہوا کہ اس نے انشاءاللہ کہہ دیا. اور امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر اسی وقت کہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں. تو حضرت ابن عباس کے فتوے کے خلاف ہے. آپ کے جد امجد کے خلاف امام صاحب فتویٰ دے رہے ہیں. بادشاہ کو بھی خوشامدی مولوی ہوتے ہیں نا جی، وہ فیضت اٹھاتے ہیں نا، تو انہوں نے بادشاہ کو بھر دیا. بادشاہ نے کہا کہ فوراً امام صاحب کو طلب کیا جائے. امام صاحب کو طلب کیا گیا. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ذہن دیا تھا، فقاہت دی تھی. تو محفل کا رنگ بدلا ہوا دیکھ کے امام صاحب سمجھ گئے کہ آج کوئی بات ضرور ہے. بادشاہ نے بھی اس طرح استقبال نہیں کیا جیسے ہمیشہ کرتا تھا. بس وعلیکم السلام، تشریف رکھیے. امام صاحب بیٹھ گئے. انہوں نے فوراً بادشاہ نے کہا کہ اچھا تم میرے دادا ابن عباس کے خلاف فتویٰ دیتے ہو، اور ابن عباس وہ ہے جس نے حضور پاک سے قرآن پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، حبر المفسرین ہے، اور تم ان کے خلاف فتویٰ دے رہے ہو. امام صاحب نے فرمایا جی ذرا مجھے وضاحت کریں، سمجھ نہیں آیا کون سا فتویٰ، کیا فتویٰ. انہوں نے کہا کہ ابن عباس کا قول ہے کہ اگر ایک آدمی نے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، گھر جانے کے بعد یاد آیا تو انشاءاللہ کہہ دیا، اب اگر وعدہ پورا نہ ہو تو گناہگار نہیں ہوگا کہ اس نے استثناء کر لیا انشاءاللہ کا. اور تم کہتے ہو کہ نہیں، فوراً کہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے، اگر دیر کے بعد کہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں. امام صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پہ فتویٰ دوں میرا تو کچھ نہیں ہوگا، تیری حکومت بھی رہے گی. کیا مطلب؟ انہوں نے کہا یہ جو سارے بیٹھے نا خوش آمدی، یہ تمہارے سامنے بیعت کر لیں گے، گھر جا کے کہہ دیں گے انشاءاللہ، تو بیعت توڑنے میں ان کو گناہ نہیں ہوگا. بادشاہ سے انہوں نے کہا نہیں تمہارا فتویٰ ٹھیک ہے، تم یہی فتویٰ دیا کرو. انہوں نے کہا جی مجھے تو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ کی حکومت چلی جائے گی، تمہارے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، گھر جا کے کہہ دیں گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو وفا کریں گے نا. بادشاہ کو سمجھ آ گئی بات میں، کہا نہیں بس ٹھیک ہے، آپ جو فتویٰ دیتے ہیں اسی فتوے پہ قائم رہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اختلاف ہوتے ہیں لیکن وہ اختلاف علمی ہوتے تھے، وہ اختلاف بغض، عناد، اغیاء، شہرت سے پاک ہوتے. کیونکہ ان کا یہ جھگڑا جو ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ میرا نام بنے اور میں بڑا مولوی کہلاؤں اور میں بڑا
دیانتداری سے اختلاف ہوتا تھا، اور جب مسئلہ سمجھ آ جاتا تھا رجوع کر لیتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما فقدت رسول اللہ عن فراشی صلی اللہ، کہ حضور کو میں نے اپنے بستر سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں پایا، تو معراج پہ حضور کیسے گئے؟ وہ فرماتی تھیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں اور جاگتے ہوئے معراج پہ گئے ہیں، ما فقط تو رسول اللہ، پھر حضور تو میرے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، ارے ایک سیکنڈ کے لیے بھی حضور میرے بستر سے جدا نہیں ہوئے، معراج پہ کیسے گئے؟ اب بی بی عائشہ انکار کر۔ اچھا، حضرت معاویہ جیسا آدمی کاتب الوحی، حضرت معاویہ بڑے صحابہ میں ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، حضور نے جس کے لیے دعا فرمائی ہے، اور کاتب الوحی ہے، حضور کا وحی کے لکھنے والا ہے۔ اچھا، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور کو معراج تو ہوا ہے لیکن وہ جسمانی نہیں ہے۔ اچھا، باقی صحابہ، جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، معراج جو ہے وہ جسمانی ہے، حضور اپنے جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے اور جاگتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں اختلاف ہو گیا، صحابہ، جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضور جسد کے ساتھ گئے، اور بی بی عائشہ اور حضرت معاویہ نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ علماء پہ، محدثین پہ، فقہاء پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بی بی عائشہ غلط کہتی ہے، نہیں، بی بی عائشہ کو کون کہے غلط؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حضرت معاویہ غلط کہہ رہے ہیں، نہیں، وہ صحابی یہ جلیل ہے، صحابی کو کیسے کہا جائے کہ غلط کہہ رہے ہیں؟ جن کے ایمان کی اللہ نے گواہی دی ہو کہ اولئک هم المؤمنون حقا، اندر باہر سے پکے کھڑے مسلمان صحابہ ہیں۔ تو اب محدثین نے ان دونوں اقوال کو جمع کیا، انہوں نے کہا بات یہ ہے، بی بی عائشہ بھی سچ کہہ رہی ہے، حضرت معاویہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، اور باقی سارے صحابہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی بھائی دونوں کیسے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ معراج ہوا حضور کو ہجرت سے 2 سال پہلے، تو بی بی عائشہ تو بیوی بھی بڑی تھی، حضور کے بستر پہ بھی نہیں آئی تھی، تو حضور کیسے بستر سے جدا نہیں ہوئے؟ وہ تو ابھی حضور کے گھر بھی نہیں آئی، بیوی بھی نہیں بنی۔ معنی یہ ہے کہ بی بی عائشہ کسی اور معراج کا ذکر کر رہی ہے جو حضور کو مدینے میں ہوا ہے، وہ روحانی معراج۔ اس معراج سے تو بی بی عائشہ کا واسطہ ہی نہیں۔ جہاں تک حضرت معاویہ کا تعلق ہے، حضرت معاویہ تو مسلمان ہی فتح مکہ کے موقع پہ ہوئے ہیں، اور معراج ہوا ہے 2 سال ہجرت سے بھی پہلے، تو ان کو پتہ ہے جو اس وقت مسلمان تھے، حضرت معاویہ کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت معاویہ بھی کسی دوسرے روحانی معراج کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اب دیکھیں کسی کی شان میں کوتاہی بھی نہیں کی، اور کسی کو نعوذ باللہ جھوٹا بھی نہیں کہا، اور کہا دونوں حق پر۔ تو اس لیے براہ مہربانی ایسے مسائل میں اپنا عقل، اپنا فکر، اپنی قوتیں، اپنی کاوشیں نہ کھپایا کریں۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ لوگوں کی ہدایت والے کام کریں، ان کو صراط مستقیم پہ لانے کے لیے کوشش کریں، ان کو دین سمجھانے کے لیے کوشش کریں، تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں، تاکہ ان کو نفع حاصل ہو سکے۔ یہ مسائل ہیں، معاملات ہیں، یہ اللہ کے سپرد ہیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ اسی طرح جو موتا کا مسئلہ ہے، یہ بھی اللہ پہ چھوڑیں۔ حضور نے فرمایا عذاب ہوتا ہے، بس ہمارا ایمان ہے عذاب ہوتا ہے۔
قرآن کہتا ہے مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ عذاب ہوتا ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اسی طرح عذاب الادنی دون العذاب الاکبر، تو عالم برزخ کا عذاب بھی حق ہے، نعیم بھی حق ہے۔ اور یہ سارے واقعات جو حدیث میں ہیں الحمدللہ آمنا باللہ وبقول رسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا واللہ اعلم۔